السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھتے ہیں صلاح الدین ایوبی کی قسط نمبر 67۔ اس قسط میں دکھایا جاتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی اپنے سپاہیوں کے ہمراہ جنگل میں تابوت سکینہ کی تلاش میں لگے ہوئے تھے کہ اتنے میں اچانک ان پر کچھ صلیبی سپاہی حملہ کر دیتے ہیں۔ اسی دوران حملے کے دوران صلاح الدین ایوبی ان صلیبی سپاہیوں کا بھرپور مقابلہ کرتے ہیں اور انہیں آہستہ آہستہ کر کے جہنم واصل کرتے چلے جاتے ہیں۔ اسی دوران ایک نوبت یہ بھی آتی ہے کہ ایک صلیبی سپاہی جو کہ زخمی تھا اور اس کا پیر ایک شکنجے میں جکڑا ہوا تھا اور وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہا تھا، تو صلاح الدین ایوبی کا ایک سپاہی اسے جان سے مارنے کی کوشش کرتا ہے، اور جس پر وہ کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو اور مجھے آزاد کر دو اور مجھے مت مارو، اور اس پر صلاح الدین ایوبی اسے اپنے سپاہی کو کہتے ہیں کہ اے سپاہی، تم رک جاؤ اور اس کو نہیں مارو، کیونکہ اس نے تم سے امان مانگی ہے۔ مسلمانوں کی یہ روایت ہے کہ اگر کوئی آپ سے امان مانگے اور آپ سے لڑائی کے لیے تیار نہ ہو تو آپ اس کو کچھ نہ کہو اور اس کو اپنی امان میں لو اور اس کو چھوڑ دو۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی کے سپاہی اسے چھوڑ دیتا ہے، اور اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی نیچے بیٹھتے ہیں اور اس کا پیر جو کسی شکنجے میں پھنسا ہوتا ہے وہ اس کو آزاد کراتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے اور اس سے کہتے ہیں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اب ہمارے سامنے دوبارہ مت آنا، اور یہی کہتے ہوئے وہ اس کو جانے کی اجازت دیتے ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ لنگڑاتا ہوا وہ سپاہی جو کہ صلیبی تھا وہاں سے چلا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے سپاہی دوبارہ سے اس تابوت سکینہ کو تلاش کرنے کے لیے سرگرداں ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ کارا تیغن اور اس کے ساتھی جو چھینی گئی تابوت سکینہ کا باکس ہے وہ لے کر ایک خفیہ جگہ پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت احتیاط سے جنگل میں چلتے ہیں تاکہ وہ کسی شکنجے میں نہ آ جائیں، کیونکہ جنگل میں جا بجا طور پر جگہ جگہ پر رکاوٹیں کھڑی تھیں۔ اسی دوران دکھایا جاتا ہے کہ کارا تیغن کے سپاہی تابوت سکینہ کو چھپانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے ان کا کمانڈر کہتا ہے کہ کارا تیغن صاحب یہ کام مکمل ہوا، جس پر کارا تیغن اس سے کہتا ہے کہ اب ہم صلیبیوں سے اپنی ڈیمانڈیں رکھیں گے اور اپنے سارے مطالبات منوا لیں گے۔ یہ کہہ کے وہ ابھی جانے کی کوشش ہی کرتے ہیں کہ اتنے میں ان کو دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ صلیبی سپاہیوں کا کمانڈر جو ہے وہ اس گیدڑ پر کہ صلیبی سپاہی کا کمانڈر بھیڑیے پر حملہ کرتا ہے اور اس کو تیر سے ہلاک کر دیتا ہے، اور پھر وہ اس بھیڑیے کا سر لے کر کارا تیغن کے پاس آ جاتا ہے اور کارا تیغن کے سامنے ڈال دیتا ہے، جس پہ کارا تیغن بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ تم نے اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ اسی دوران لڑائی شروع ہو جاتی ہے، دونوں طرف سے حملے کیے جاتے ہیں، اور آخر کار صلیبی سپاہیوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کو فتح ملتی ہے، اور کارا تیغن کو جو کہ انتہائی زخمی ہو چکا ہوتا ہے صلیبی سپاہی کا کمانڈر آخری وار کر کے ختم کرنے والا ہی ہوتا ہے کہ اتنے میں اس کے ہاتھ پر تیر آ کر لگتا ہے جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف سے پھینکا گیا ہوتا ہے، جس پر سلطان صلاح الدین ایوبی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہی ان صلیبی سپاہیوں پر حملہ کر دیتے ہیں، اور سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے سپاہی وہاں پر بڑی بہادری سے لڑتے ہیں اور ایک ایک کر کے ان صلیبی سپاہیوں کا صفایا کر دیتے ہیں، اور اسی کے بعد فوراً وہ صلیبی سپاہیوں کا کمانڈر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی وہ تابوت لے کر جیسے ہی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں تو وہاں پر ملک مودود کی انٹری ہو جاتی ہے۔ وہ مودود جو کہ اس کو تلاش کر رہا ہوتا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کو وہاں دیکھ کر کہتا ہے کہ آخر کار ہم نے تمہیں ڈھونڈ ہی لیا، اور سکینہ تابوت سکینہ بھی تمہارے پاس سے برآمد کر ہی لیا، جاؤ سپاہیوں اس کو سلطان صلاح الدین ایوبی کو گرفتار کر لو۔ اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے سلطان صلاح الدین ایوبی کو وہ تمام سپاہی گرفتار کر لیتے ہیں۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ مدینہ کے اندر سلطان نور الدین زنگی ایک دعوت منعقد کرتے ہیں، جس کے اندر شہر کے تمام لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے۔ وہاں پر شہر سے تمام لوگ اور معززین وہاں آتے ہیں اور سب کی دعوت عام ہوتی ہے۔ سب کی دعوت کے دوران وہ دیکھتے ہیں کہ تمام لوگ تو موجود تھے
لیکن کچھ افراد وہاں موجود نہیں تھے اور یہی تلاش کرنے کے لیے سلطان نور الدین زنگی وہاں سے روانہ ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جا کر کون لوگ وہاں پر موجود نہیں ہیں جو دعوت میں شریک نہیں ہوئے، اور آخر کار ان کی نظر کچھ مشکوک لوگوں پر پڑتی ہے، اور وہ مشکوک لوگ انتہائی چالاک تھے جو کہ انہیں دیکھتے ہی وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی دوران سلطان نور الدین زنگی اور ان کے سپاہی وہاں سے، ان کے کمانڈر وہاں سے ان کا پیچھا کرنا شروع کرتے ہیں، اور جیسے ہی وہ اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو اتنے میں دیکھتے ہیں کہ دوسرے اور مزید مشکوک لوگ جو کہ وہیں موجود ہوتے ہیں ان پر حملہ کر دیتے ہیں، اور وہ اس حملے کا بھرپور مقابلہ کرتے ہیں اور ان تمام لوگوں کو جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ شخص مزید بھاگنے لگتا ہے جو کہ مشکوک تھا، اور جب اس کا پیچھا کیا جاتا ہے اور اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو وہ شخص کچھ بتانے ہی والا ہوتا ہے کہ اتنے میں ایک دور سے ایک دوسرا شخص اس پہ تیر کی برسات کرتا ہے، اور وہ تیر اس کے سیدھا سینے میں آ کے لگتا ہے اور وہ اس تیر سے ہلاک ہو جاتا ہے، اور وہ کچھ بتائے بغیر ہی اس کا دم نکل جاتا ہے۔ اتنے میں سلطان نور الدین زنگی کو وہاں پر ان کا کمانڈر آ کے اطلاع کرتا ہے کہ ہمیں ایک گھر کی اطلاع ملی ہے جہاں پر مسلسل کچھ شور کی آواز سنائی دے رہی ہے، آئیں حضور وہاں چلتے ہیں۔ اتنے میں نور الدین زنگی اپنے کمانڈروں کے ساتھ اس خفیہ گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا، البتہ وہاں کی جو کھڑکی تھی وہاں سے مدینے کا منظر صاف نظر آ رہا تھا، اور یہی دیکھتے ہوئے وہ بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں کہ آخرکار اس گھر میں یہ کھدائی کا کام ہو رہا ہے لیکن یہاں کوئی موجود کیوں نہیں۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے ہوتے ہیں کہ انہیں کچھ قدموں کی آواز آتی ہے جو کہ باہر سے کچھ لوگ آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ یقیناً یہودی تھے جو کہ ان کی تلاش کر رہے تھے۔ ابھی یہ سب کچھ ہو ہی رہا تھا کہ یہاں پر اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ تو ناظرین، ہم آپ سے اگلی قسط میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔